السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ وعلیکم السلام جی سر، آواز آ رہی عرض یہ ہے کہ ملک کی صورتحال تو بھائیوں سے آپ سن ہی رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہر طرف جو ہے وہ ہمارے بھائی، ہمارے امیدواران باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے سب لوگ دیکھیں گے کہ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ جو سیاست ہمارے ملک میں موجود ہے، دوس کی سیاست، دھمکی کی سیاست، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بددیانتی کی سیاست، بد امنی کی سیاست، اس سے باہر آ کر ایک بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ اور جو مقصد آپ کہہ لیں کہ رنگ و روپ ہے، اس کی سیاست انشاءاللہ العزیز لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ آئے گی. تو میرے ذمہ چونکہ سندھ ہے اور میرے ذمہ انشاءاللہ العزیز جماعت کی طرف سے جو ہے بلوچستان ہے، تو بطور خاص اس کے حوالے سے عرض کروں گا سندھ بھر سے انشاءاللہ ہمارے امیدواران باقاعدہ طور پر میدان میں آ رہے ہیں. سندھ کی صورتحال پر بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. 15 سال یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب وہ ملک کے مختلف حصوں میں جا رہے ہیں، دیگر حصوں میں، اور وہاں جا کر وہ سندھ کو جو ہے وہ بطور رول ماڈل کے لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ سندھ اس وقت ملک کا سب سے زیادہ باوسائل صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کے شہروں میں آ جائیں، اس کے دیہات میں آ جائیں، تو آپ کو سوائے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بربادی کے کوئی اور چیز نہیں ملے گی. جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی شہروں میں موجود نہیں ہے. دیہات کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہے. یہاں پر آپ ایجوکیشن کی بات کریں، ہیلتھ کی بات کریں، یہ جو سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہے اس کی بات کریں، سیوریج کی بات کریں، امن و امان کی بات کریں، تو ہر طرح سے جو ہے یہاں پر اس وقت عوام جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ مسائل کا شکار ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی نامی جن ہے، اس سے جو ہے لازمی طور پر ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو یہ عزم کر کے انشاءاللہ العزیز میدان میں آئے ہیں. سندھ کے دیہی حلقوں سے بھی ہمارے امیدوار اللہ کے فضل سے جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں. شہروں سے بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے بھائی جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور پوری جرت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ یہ جو روایتی سیاست ہے انشاءاللہ العزیز اس کا جو ہے مقابلہ اللہ نے چاہا تو کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ بہت اچھی خبر جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کو سننے کو ملے گی. دیکھیں، ایک بات جس کو لازمی طور پر سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مقابلے پر جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ایک عرصہ سے، یعنی ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ سیاسی اس میں میدان میں موجود ہیں. مختلف ادوار میں یہ حکومتوں میں شامل رہے ہیں، اور حکومتوں میں شامل ہو کر انہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے. اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس مال، اموال، وسائل وہ بے شمار ہیں. تو اب مال، وسائل اور اموال میں ان کے مد مقابل آنا شاید ہمارے لیے اس طرح کا جو ہے وہ ممکن نہ ہو. تو اسی لیے اس کا جو مقابلہ کیا جا سکتا ہے وہ یقینی طور پر زیادہ کام کر کے، زیادہ جو ہے مشقت اٹھا کے، محنت کر کے، وقت دے کر کیا جا سکتا ہے. ہمارا کام انشاءاللہ العزیز بڑا مضبوط ہے. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ہم نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی ہے. ہر مشکل وقت میں اس قوم کے کا جو ہے نا وہ ساتھ دیا ہے، اور قوم اس بات کو جانتی ہے. تو اب سوشل میڈیا پر ان ساری چیزوں کو لوگوں تک لے کر جانا ہے ہم نے، اور لوگوں کو انشاءاللہ العزیز ہم نے بیان کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زبردست قسم کا ٹول ہے سوشل میڈیا کے، جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو عام دنوں سے بڑھ کر ہمارے بھائیوں کو اس پر وقت دینا چاہیے، اپنے گروپس بنانے چاہیے، لوگوں کو رابطے میں لینا چاہیے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے، آج ہر بندہ جو ہے وہ ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے، ملک کی صورتحال پر بات کر رہا ہوتا ہے. یہاں اس وقت جو مقصد عوام جن میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل کا سامنا کر رہی ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. تو لیکن ان مسائل سے باہر آنے کے لیے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ تو کیا جائے گا. تو یہ سمجھ لیں یہ جد و جہد کا وقت ہے. یہ 1.5 مہینہ ہمیں اپنی آرام دہ زندگی سے باہر آنا چاہیے. اپنے جو بھی ہمارے معمولات ہیں ان میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے، اور ڈٹ کر جو ہے اپنی جماعت کا جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میسج وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کو آج مرکزی مسلم لیگ کے لوگوں کی ضرورت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دیانت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں، وہ مقصد امانت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں، وہ باکردار ہیں، وہ بعمل ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ محب وطن ہے، اور اس ملک کے لیے جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے جذبے سے سرشار ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی اس ملک کو ضرورت ہے. اور باندھ کے یہ جو لوگ عرصہ دراز سے سیاست میں موجود ہیں، ان سے چھٹکارے کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو مل کر اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشقت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور محنت کر کے اپنے ہدف کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. ابھی سست روی کے ساتھ جو کام کرنے کا وقت ہے وہ جا چکا ہے. تو جتنی زیادہ اس وقت کام کر لیا جائے گا، جتنی محنت کری جائے گی، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہم اٹھا سکیں گے.
بہت بہت شکریہ.